پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن کیا بھلا جس نے اسسا بنیاد رکھی بنیانہ اپنی عمارت کی علی تقوی تقوی پر من اللہ اللہ کی طرف سے ورضوان اور رضامندی پر خیرٌ بہتر ہے امن یا جس نے اسسا بنیاد رکھی بنیانہ اپنی عمارت کی علی شفا ایک کنارے پر جرفن کھائی کے ہارن گرنے والی کے فنہارا پھر لے گری بھی اس کو فی ناری جہنم جہنم کی آگ میں واللہ اور اللہ تعالی لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم الظالمین ظالم قوم کو۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن اور منافق کا کمپیرزن کیا ہے، موازنہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن اسس بنیانہ کیا بھلا جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی علی تقوی تقوی پر من اللہ اللہ کی طرف سے ورضوان اور رضامندی پر۔ مومن اپنے عمل کی بنیاد تقوی پر رکھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضامندی ملے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے تو بنیان کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، بنیان لفظ آپ خود بھی جانتے ہیں جو قمیص کے نیچے پہنی جاتی ہے اور وہ قمیص کی بنیاد ہوتی ہے۔ یہاں ترجمہ تو عمارت کیا گیا ہے اور مراد مسجد کی عمارت ہے، جو کہ ہم پچھلی آیت میں پڑھ بھی رہے تھے کہ جو مسجد زرار منافقین نے بنائی تھی، اسی سے ہی چونکہ کمپیرزن کیا جا رہا ہے منافق اور مومن کے عمل کو، تو یہاں وہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں عمارت سے مراد مسجد کی عمارت بھی ہو سکتی ہے اور اس سے مراد عمل بھی ہے، یعنی عمارت کا لفظ علامت کے طور پر استعمال ہوا ہے، مراد ایکٹیویٹیز ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، تو کیا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی خوشنودی پر رکھی، خیرون بہتر ہے امن یا جس نے اسسا بنیاد رکھی بنیانہ اپنی عمارت کی علی شفا ایک کنارے پر جرفن کھائی کے ہارن گرنے والی کے۔ جرف کہتے ہیں وہ کنواں جس کی دیوار تعمیر نہ کی گئی ہو، ٹھیک ہے جی، جرف سے مراد وہ کنواں جس کی دیوار تعمیر نہ کی گئی ہو۔ پھر یہ کہ جرف سے مراد دریا وغیرہ کا ایسا کنارہ جس کے نیچے کی زمین دریا بہا کر لے گیا ہو، اور یہاں اس طرح کی کھائی یا گڑھے کو نفاق سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور اس سے پہلے جو ہم نے اللہ کا خوف اور اس کی رضا کے بارے میں پڑھا تو وہ ایک مضبوط زمین کی طرح ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیا یہ شخص بہتر ہے کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کھوکھلے تودے کے کنارے پر رکھی ہے جو گرنے والا تھا، فنہارا پھر لے گری بھی اس کو فی ناری جہنم جہنم کی آگ میں، یعنی اس کو اس کا یہ عمل جہنم کی آگ میں لے گیا، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ یہاں اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کمپیریزن کیا ہے مومن اور منافق کے درمیان، اور یہاں بیسیکلی عمل کی بات ہو رہی ہے، اور یہ عمل انفرادی طور پر بھی ہو سکتا ہے اور اجتماعی طور پر بھی ہو سکتا ہے، یعنی جو عمل انفرادی طور پر کیا جائے اس کی بھی بنیاد تقوی اور اللہ کی رضامندی پر ہو سکتی ہے، اور اس کی بنیاد منافقت پر بھی ہو سکتی ہے، اور اسی طرح سے جو مل کر کیا جانے والا عمل ہے اس کی بھی بنیاد اللہ کا تقوی اور رضامندی ہو سکتی ہے اور منافقت بھی ہو سکتی ہے۔ مومن تقوی اور اللہ کی رضا کے ساتھ کام کرتا ہے، پھر یہ کہ اس کا عمل دلیل پر مبنی ہوتا ہے، اور وہ جو بھی کام کرتا ہے اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے کرتا ہے، یعنی اس کا مقصد اللہ کا کلمہ بلند کرنا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جو منافق ہے اس کا عمل منافقت پر مبنی ہوتا ہے، وہ سنی سنائی بات پر عمل کرتا ہے، پھر یہ کہ وہ اپنے گروہ کو سپورٹ کرنے کے لیے کام کرتا ہے، اس کی سربلندی کے لیے کام کرتا ہے، اور فرقہ واریت کی سربلندی کے لیے کام کرتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن اور منافق کے عمل کی مثال دی ہے۔ مومن کا عمل تقوی بیسڈ ہے، اللہ کی رضامندی پر بیسڈ ہے، اور اسی طرح سے منافق کا عمل ریاکاری اور فساد پر مبنی ہے۔ دیکھیں، زندگی کی تعمیر کی دو ہی بنیادیں ہیں، یعنی زندگی میں جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اس کی دو ہی بنیادیں ہیں، ایک دنیا چاہنا اور دوسرا آخرت چاہنا۔
جب ہم دنیا چاہتے ہیں تو آبویسلی ہم اپنی خواہشات پر مبنی عمل کرتے ہیں، ریاکاری پر مبنی عمل کرتے ہیں، دوسروں کی مرضی کے مطابق عمل کرتے ہیں. اور جب ہم آخرت چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمارا عمل اللہ کی رضا کے مطابق ہوتا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم تقوی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ عمل کریں. تو تقوی ایک مضبوط چٹان کی طرح ہے، اور منافقت چٹان کے نیچے سے گزرتے ہوئے پانی سے جو گڑا پڑ جاتا ہے نا، اس کی مانند ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو جرف کا معنی بتایا تھا کہ دریا وغیرہ کا ایسا کنارہ جس کے نیچے کی زمین دریا بہا کر لے گیا ہو، یعنی وہاں زمین ہی نہ ہو، دریا اس کو بہا کر لے گیا ہو. تو منافقت چٹان کے نیچے سے گزرتے ہوئے پانی سے جو گڑا پڑ جاتا ہے نا، اس کی مانند ہے. یعنی منافقت دراصل انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے. تو کیا کنکلوژن ہے پھر اس آیت کا؟ کہ جو شخص اپنے اعمال کی بنیاد تقوی پر رکھے گا وہ دراصل اس کو دنیا میں بھی رسوائی سے بچا لے گا اور آخرت میں بھی اس کو عزت ملے گی. اور جو شخص اپنے اعمال کی بنیاد تقوی پر نہ رکھے گا تو اس کے اعمال ضائع ہوں گے، خواہ وہ دیکھنے میں کتنی ہی خوبصورت، عالی شان اور ظاہری نیکیوں سے بھرپور ہی کیوں نہ ہوں. جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا، منافقین نے مسجد بنائی تھی نا، بظاہر کتنا نیک کام تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت کو کھولا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ایسی قوم کو جو ظالم ہے ہدایت نہیں دیتا. تو ہمیں اپنی نیت کو ہر وقت چیک کرتے رہنا ہے کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں، یعنی ہم مدرسے کیوں آئے ہیں. اگر ہم سے کوئی کام لے لیا جائے یا دے دیا جائے، کہیں بٹھا دیا جائے، کہیں سے اٹھا دیا جائے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو اپنی ذات کو وہ مائنس کر دیتا ہے، یعنی وہ اپنی ذات کی نفی کرتا ہے. پھر اس کو کوئی چھوٹا کام ملے وہ اس میں بھی خوش ہے، کوئی بڑا کام ملے وہ اس میں بھی خوش ہے، اس کو کہیں سے اٹھا دیا جائے وہ اس میں بھی خوش ہے، کہیں بٹھا دیا جائے وہ اس میں بھی خوش ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی ذات کے لیے تو کام کرتا ہی نہیں، اس نے تو اپنی ذات کی نفی کر دی ہے. وہ جو بھی کام کرتا ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے کرتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے اللہ کے دین کو سپورٹ کرنے کے لیے کرتا ہے. لیکن جو شخص اپنی مرضی اور اپنی ذات کو آگے رکھتا ہے تو وہ عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے، کیونکہ وہ عمل اللہ کے لیے ہے ہی نہیں. اور یاد رکھیے گا، اپنی مرضی اور اپنی ذات کو آگے رکھنا، یہ عمل اتنے چھپے طریقے سے ہمارے اندر داخل ہوتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا. اس لیے خود کو بار بار چیک کرتے رہنا ہے. پھر یہ کہ جو بھی دعوے ہم کرتے ہیں ان دعووں کا اصل پتہ تب چلتا ہے جب امتحان آتا ہے. تو جب تک آپ اور میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہ کریں تو اسلام کی اسپرٹ ہمارے اندر آ ہی نہیں سکتی، یعنی ہم اسلام کی روح کو پا ہی نہیں سکتے. اسی لیے اپنی ذات کی نفی کرنی ہے، اللہ کو اور اللہ کے دین کے کام کو مقدم کرنا ہے، اپنی مرضی نہیں چلانی اپنی زندگی میں. پھر یہ کہ یہ بات بھی ہم پر واضح ہونی چاہیے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں ہماری نظر مقصد پر ہونی چاہیے. اچھا، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہ اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ بسا اوقات جب ہم روٹین میں قرآن پڑھتے ہیں، اپنے نوٹس بنا رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا دھیان اس چیز سے تو ہٹ ہی جاتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. تو ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی رضا پانا ہے، تو ہماری نظر مقصد پر ہونی چاہیے. خواہ ہم کوئی ذاتی عمل کر رہے ہوں تب بھی، خواہ ہم مل کر عمل کر رہے ہوں تب بھی، یعنی ہم کسی ادارے میں ہوں، کسی مسجد میں ہوں، کسی مدرسے میں ہوں، ہم سب کو اپنے اعمال پر فوکس کرنا ہے. کیونکہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن اور منافق کی نیت اور عمل میں جو بنیادی فرق ہے اس کو بیان کیا ہے. مومن جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اس کی نیت اللہ کی رضا ہوتی ہے اور اس کو جنت چاہیے ہوتی ہے. اس کے برعکس منافق کی نیت میں کھوٹ ہوتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کو ایک ایگزامپل کے ساتھ واضح کیا ہے کہ اس کا عمل اس آدمی جیسا ہے جو مٹی کے کسی تودے پر مکان بنائے، اپنا گھر بنائے، جس کے نیچے سے وادی کا پانی گزرتا ہو، جس پر کوئی عمارت تعمیر کر لی جائے تو وہ فوراً گر پڑے گی کیونکہ اس کی بنیادیں کھوکھلی ہیں. تو ان منافقین کا جو مسجد بنانے کا عمل تھا بظاہر بڑا خوبصورت تھا، لیکن وہ عمل ایسا تھا کہ جو انہیں جہنم میں ساتھ لے گرے گا. اس لیے آپ کا کوئی ذاتی عمل ہو یا اجتماعی عمل ہو،
وہ تقوی بیسڈ ہونا چاہیے، وہ اللہ کی رضامندی پر بیسڈ ہونا چاہیے. اس لیے آپ دیکھیے کہ مسجد میں کوئی بھی فتنے والی بات ہم نہیں کر سکتے، کوئی لڑائی جھگڑے والی بات ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ مسجد ان سب کاموں کے لیے ہے ہی نہیں. اور اگر آپ حق بھی رکھتے ہیں نا لڑائی کا، تو بھی آپ لڑائی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ بھی فتنہ کاؤنٹ ہوگا، فساد کاؤنٹ ہوگا. اس لیے جب بھی مسجد اور مدرسے جائیں، آپ کا رویہ بہت پازیٹیو ہونا چاہیے، اسلام کو سپورٹ کرنے والا ہونا چاہیے، اتحاد اور اتفاق کے لیے ہونا چاہیے. کوئی بھی نیگیٹو بات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس طرح کی جو نیگیٹو باتیں ہوتی ہیں اس سے بدامنی پیدا ہوتی ہے. تو ہم جب اس طرح کی آیات پڑھتے ہیں کہ جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ منافق کھوکھلی بنیادوں پر عمل کرتا ہے اور یہ بنیادیں گر پڑیں گی اور وہ آگ میں جائے گا، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تو منافق نہیں ہیں، ہم نے تو کوئی ایسی مسجد نہیں بنائی، ہم تو اسلام کے خلاف نہیں ہیں، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے دعوے کرتے ہیں، ان سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، لیکن بہت کم ان کو فالو کیا جاتا ہے. تو جب بھی ہم اس طرح کی آیات پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو بہت اچھے مسلمان ہیں اور ہمارے عمل تو بہت اچھے ہیں، ہم تو منافق بالکل بھی نہیں ہیں، ہم نے کہاں مسلمانوں کو تکلیف دی ہے، ہم نے کہاں مسجد زرار بنائی ہے، ہم نے کہاں کفر کیا ہے، ہم نے کہاں تفرقہ ڈالا ہے، ہم نے کون سی پناہ گاہیں بنا دی ہیں. تو آپ دیکھیے کہ جب کوئی مسلمان بداعمالی کرتا ہے تو وہ کفر کو سپورٹ نہیں کرتا. پھر ان منافقین کے ایکٹیویٹیز کا مقصد کیا تھا؟ کفر کو سپورٹ کرنا. تو آج اگر ہم ایز مسلم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، تو پھر ہم کس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں؟ اور اگر ایسے میں کسی شخص کو سمجھایا جائے کہ دیکھیں ایسا نہ کریں، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، تو کہتے ہیں نہیں بس ہم تو بھلائی چاہتے تھے. جیسا کہ جواب منافقین نے دیا تھا، ان اردنا الا الحسنى، منافقین نے یہی جواب دیا تھا نا، یعنی وہ اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہمیں کوئی کافر کہے گا نا ہمیں بہت برا لگے گا، ہمیں کوئی منافق کہے گا تو بھی ہمیں بہت برا لگے گا، بے شک ہمارے اعمال ایسے ہی ہوں. جھوٹ بولنا کیا ہے؟ منافقت نہیں ہے. وعدہ خلافی کرنا کیا ہے؟ منافقت نہیں ہے. خیانت کرنا منافقت نہیں ہے. یہ سب منافقتیں ہیں، لیکن پھر بھی کر جاتے ہیں نا. آپ دیکھیں کہ اس سے اسلام کو کتنا نقصان پہنچتا ہے، مسلمانوں کا امپریشن کتنا ڈاؤن ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں مسلمان وہ قوم ہے جو بالکل بھی فیوریٹ نہیں ہے. سب کو یہ لگتا ہے کہ مسلمان جھوٹ بولتے ہیں، وعدے توڑتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، یہ لوگ ٹرسٹ وردی نہیں ہیں، قابل اعتماد نہیں ہیں. لوگ کاروبار مسلمانوں کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے، وہ اپنے رشتے مسلمانوں کے ساتھ نہیں بنانا چاہتے. حالانکہ ہمارے دین کی تعلیمات کتنی پیاری ہیں، کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر کتنا زیادہ کیا ہے. اسی لیے نا کہ ہمارے اندر نہ آئے منافقت. ہم سب جانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر کافروں سے بھی زیادہ کیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری تربیت کرنا چاہتے ہیں، بس ہم اس کو لینے والے بنیں اور ہم کوشش کریں کہ منافقتوں سے بچیں. آپ دیکھیے کہ یہ جو مسجد زرار انہوں نے بنائی تھی منافقین نے، کتنا بڑا فتنے والا کام کیا تھا، اور یہ فتنے والا کام ان کو جہنم میں لے گیا. تو آج جس کو بھی منافقت کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے نا، تو وہ پھر صرف اور صرف مسجد اور مدرسوں تک نہیں رہتے، وہ اپنے گھروں میں بھی امن کو برباد کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو جب یہ عادت بن جاتی ہے تو پھر ہم اپنے گھروں میں بھی امن سے نہیں رہتے. آج کل آپ دیکھیے کہ زیادہ تر گھر فساد کے اڈے بن چکے ہیں، اور وجوہات آپ دیکھیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں. چونکہ گھروں میں نیگیٹو باتیں ہوتی ہیں، منافقتیں ہوتی ہیں، اسی وجہ سے بدامنی ہوتی ہے. تو انسانوں کی منافقتوں سے بدامنی آتی ہے، چاہے وہ مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو یا گھر میں ہو. تو آیت کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے. یہاں ظالم کن کو کہا جا رہا ہے؟ منافقوں کو کہا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ دوسروں پر بھی ظلم کرتے ہیں اور گناہ کر کے اپنی جانوں پر بھی ظلم کرنے والے ہیں.
پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یزالو ہمیشہ رہے گی بنیانہم الذی ان کی عمارت وہ جو بنو انہوں نے بنائی ریبتن شک کا سبب فی قلوبہم ان کے دلوں میں الا مگر ان یہ کہ تقطع ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں قلوبہم ان کے دل. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی عمارت جو انہوں نے بنائی ہمیشہ ان کے دلوں میں بے چینی کا باعث بنی رہے گی مگر اس صورت میں کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. بنیان سے مراد یہاں پر مسجد زرار ہے اور یہ لفظ یہاں پر ایز سمبل استعمال ہوا ہے، یعنی ان کا یہ عمل ان کے دل میں شک اور نفاق پیدا کرتا رہے گا. عمارت کا لفظ بطور علامت یعنی ایز سمبل استعمال ہوا ہے، مراد ان کی ایکٹیویٹیز ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں گویا وہ عمارت گرائی جا چکی ہے مگر ان منافقوں کے دلوں میں نفاق کا روگ اس قدر جڑ پکڑ چکا ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکے گا. یعنی ان کے اس عمل کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل میں منافقت کو اور پکا کر دیا ہے، پختہ کر دیا ہے. اور کب تک یہ منافقت ان کے دل میں پکی رہے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تقطع قلوبہم، یہ کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں ان کے دل، یعنی ان کے دل پاش پاش ہو جائیں، یہ موت سے ہمکنار ہو جائیں. تو دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا سے مراد کیا ہے؟ موت سے ہمکنار ہونا، یعنی موت تک یہ عمارت ان کے دلوں میں شک اور نفاق پیدا کرنے کا ذریعہ بنی رہے گی. یعنی موت ہی ان کے نفاق کو ان سے الگ کرے گی. یہ اپنی زندگی میں اپنی منافقتوں سے کبھی نہیں پلٹیں گے اور نہ ہی توبہ کریں گے. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں نا یہ داغ کپڑے کے ساتھ ہی جائے گا، یعنی اتنا گہرا داغ ہے کہ اگر آپ نے اس کو زیادہ دھویا تو کپڑا ہی پھٹ جائے گا. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ داغ کپڑے کے ساتھ ہی جائے گا، یعنی یہ بہت ہی گہرا داغ ہے. تو کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کی سزا بڑی خطرناک ہوتی ہے، اور کچھ اعمال منافقتوں پر مبنی ایسے ہوتے ہیں جو چمٹ جاتے ہیں، جس سے توبہ اور اصلاح کی توفیق چھن جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، کیونکہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان منافقوں کی منافقت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے وہ جو عمل کیا تھا مسجد زرار بنانے کا، گو کہ وہ عمارت گرائی جا چکی ہے، لیکن اس عمارت کو بنانے کا عمل اتنا برا تھا، اتنا اسلام کے خلاف تھا، اتنا منافقت پر مبنی تھا کہ جس کی وجہ سے ان کے دل میں شک اور نفاق پیدا ہوتا رہے گا. اور یہ کب تک پیدا ہوتا رہے گا؟ جب تک کہ یہ مر نہیں جاتے، کیونکہ دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے مراد ان کا مر جانا ہے، یعنی مرتے دم تک نفاق ان کے دلوں سے نہیں نکل سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو منافقتوں سے بچائے، کیونکہ بعض دفعہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہم کچھ بھی غلط کر جاتے ہیں اور پھر وہ گناہ ہم سے چمٹ جاتا ہے، توبہ نہیں نکلتی منہ سے، یا پھر توبہ کرنے کا خیال ہی نہیں آتا، پھر بار بار انسان وہ عمل کرتا ہے، پلٹتا نہیں اس عمل سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح طور پر بتا دیا کہ کچھ گناہ بہت ہی زیادہ بڑے ہوتے ہیں جو چمٹ جاتے ہیں. اور آپ دیکھیے نا کہ کچھ لوگ جب اتنے ہائی لیول پر گناہ کرنے کے عادی ہوتے ہیں نا، ان کا ریٹرن ہونا بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، وہ واپس نہیں پلٹتے، پھر وہ گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں. یہاں پر یہی بات ہو رہی ہے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ علیم حکیم، جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، خوب حکمت والا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں منافقت کو پکا کر دیا ہے تو اللہ جانتا ہے کہ یہ پلٹنے والے نہیں ہیں، اور اللہ ان کی منافقتوں کو پکڑ نہیں رہا، ان کو دنیا میں سزا نہیں دے رہا، تو اللہ حکمت والا ہے، وہ اپنے وقت پر ہی ان کو سزا دے گا، یا پھر اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کو کب سزا دینی ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. اتنی آیات کی ہم تلاوت سنتے ہیں. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین
المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم۔ تو جتنی بھی آیات ہم نے پڑھی الحمدللہ اس سے بہت سارے اسباق ملتے ہیں۔ آپ نے اپنے طور پر بھی ان آیات پر غور و فکر کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ جو منافقوں کا مسجد زرار بنانا تھا بالکل ایسے ہی ہے جیسے آج کسی مسلمان کا اسلام کے برعکس عمل کرنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا، یہ بھی اسلام کو نقصان پہنچاتا ہے، اس سے دین بدنام ہوتا ہے۔ خود کو اس سے بچانا ہے انشاءاللہ تعالی، اور غلط کام کر کے کہنا کہ ہم صحیح ہیں یہ بھی منافقت ہے۔ جب اس بات کا احساس ہو جائے کہ ہم غلط ہیں اس کو مان لینا ہے اور اپنی فوری اصلاح کرنی ہے انشاءاللہ تعالی، اور اپنے ہر عمل کو تقوی اور اخلاص بیسڈ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور تلاوت ان آیات کی سنتے ہیں۔ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم
والله عليم حكيم.